یہ سارا معاملہ ہے معاش کا معاملہ، مال کا معاملہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک میدان میں رک کر ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسالت کا دفاع کر رہا ہے اور دوسرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ کر جا رہے ہیں؟ ہم صرف سن کر نعرہ مارتے ہیں، صرف سن کر واہ واہ کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سوچا وہ بھاگا تو بھاگا کیوں، اور علی رکے تو رکے کیوں؟ علی کے رکنے کی وجہ کیا ہے اور فلاں کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر وجوہات کو انسان تلاش کر لے، ارے یہ صفت ہے جو انسان کو بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ صفت حسنہ ہے جو انسان کو رکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہی صفات تیرے وجود میں آ جائے تو تم اسی منزل پہ آ جاؤ کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، تو بھی مثل حسین بن سکتا ہے۔ اگر حسین جیسی صفات تیرے وجود میں آ جائے تو بھی مثل علی بن سکتا ہے۔ اگر علی جیسی تمہاری صفات وجود میں آ جائے، آج تک ہم کہتے ہیں کہ یزید مردہ آباد ہے، ہاں روحانی اعتبار سے یزید مردہ ہو گیا ہے، لیکن تجھے یزید کا کردار آج بھی نظر آتا ہے، مختلف قوموں میں نظر آتا ہے، مختلف افراد میں نظر آتا ہے۔ کبھی امام نے اصول دے دیا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، تا قیامت جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی اے انسان یہ مت بھولنا کہ یزید مر چکا ہے، یزید کا کردار ان بدنوں میں، ان جسموں میں، ان اجساد میں زندہ ہے۔ وہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یزید کا ظلم زیادہ تھا یا آج داعش کا ظلم زیادہ ہے؟ ارے انہوں نے جلا بھی رہے ہیں، گردنیں کاٹ بھی رہے ہیں۔ کہ عجیب واقعہ ہے، یہ موصل میں یہ ملاعین جب گئے تھے تو ایک باپ تھا، اس باپ کو کھانا دیا، باپ نے کھانا کھایا، آخر میں کہا کہ مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ یہ جو سالن تم کھا رہے تھے اس میں تمہارے بیٹے کی بوٹیاں تھیں۔ یہ ظلم کہاں پر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں؟ یہ داعش نے ظلم کیا، بچیوں پہ ظلم کیا۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہی یزید کی کڑی کا کردار ہے جو ان کے وجود میں ڈھلا ہوا ہے۔ اور آج آپ کو شہداء کا مقام نظر آتا ہے، قربانی اور جذبہ ایثار نظر آتا ہے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ حسین کا کردار ہے۔ تو دونوں کردار زمانے میں چل رہے ہیں، تجھے یہ سوچنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کبھی کسی کردار میں شدت ہوتی ہے، کبھی کسی کردار میں ضعف ہوتا ہے، یعنی کوئی کردار ضعیف اور دھیما ہوتا ہے، کوئی کردار قوی اور پاورفل ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہی ظلم شمر کی صفت تیرے وجود میں بھی ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن اس کی جھلک موجود ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاش پروری، مقام پروری، شہرت پروری وہی کردار تیرے وجود میں بھی ہو لیکن اتنی بلندی والا نہ ہو، تھوڑا چھوٹا سا ہو؟ تو یہی کردار وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور تمہارے وجود کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو جنگ معصوم جسم سے نہیں ہے، معصوم جو جنگ کر رہے تھے وہ سوچ کی جنگ تھی کہ سوچ کو نابود کرنا ہے، جو معاش کی سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے کمانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے گاڑی نہیں لینی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے گھر نہیں بنانا۔ تو گھر بھی بنا، تو گاڑی بھی لے، تو جاب بھی کر، صبح سے شام تک محنت بھی کر، لیکن اے انسان جو قدم اس معاش کے پیچھے جا رہے ہیں یہ سوچنا کہ یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں اس قدم سے کہیں میرا معاد تباہ تو نہیں ہو رہا، کہیں میری قیامت تباہ تو نہیں ہو رہی، کہیں میری قبر کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو تمہارے فیصلوں میں اگر قبر و قیامت ہوگی تب تمہارا فیصلہ حسین والا فیصلہ ہے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ون سائیڈڈ ہوگا کہ میں نے کہا کہ دجال ایک آنکھ رکھنے والا ہے، یہ ایک آنکھ یعنی اس کے فیصلوں میں ون سائیڈڈ فیصلے ہیں، یہ صرف اپنے معاش کو سوچتا ہے، یہ ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اپنے ملک کا معاش سوچتا ہے، اگر اس کے لیے دوسرے ممالک تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ مثال امریکہ کی ہے، افغانستان کو تباہ کر لیا، پاکستان کو تباہ کر لیا، یمن کو تباہ کر لیا، عراق کو تباہ کر لیا، پورے دنیا کو تباہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اپنے معاش کو بچانے کے لیے۔ جو سیلفشنس کا تصور ہے اگر میں بچتا ہوں تو بچ جائیں، دنیا تباہ ہوتی ہو تو ہو جائے، یہی یزید کا تصور ہے اگر میرا تخت بچہ ہے تو بچ جائے، لیکن نبی کا نواسہ اگر اس کائنات سے جاتا ہے تو چلا جائے۔ عزیزو یہی تصور ہے جو اہل بیت آپ کے وجود میں ڈالنا چاہتے تھے کہ انسان کبھی معاد کے تصور کو ذہن سے نہ بھلانا، کیونکہ اگر تم نے معاد کو بھلا دیا تو تمہارے اعمال کو ایسی دیمک لگ جائے گی اور احساس تب ہوگا جب یہ روح بدن سے نکل کے جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔